بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے استاد کا تدریسی سفر۔ استاد کا یہ سفر چونکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اساتذہ کرام جو جدید فاضلین میں سے ہیں اور نئے نئے فارغ ہوئے اور اپنی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے یہ اسباق نہایت اہم ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں اور اس میں یہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہے۔ در حقیقت یہ سفر ایسا سفر ہوا کرتا ہے کہ جس میں پوری زندگی کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر جو چیزیں انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس تدریسی سفر میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، ان بنیادی باتوں کو اہمیت دینا وہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری نشستیں پہلے ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، سن لیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جو ہماری آخری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری اس سلسلے میں جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، دو باتیں تھیں کہ سب سے زیادہ انہی دو باتوں کی طرف اہمیت کے ساتھ توجہ رکھنی چاہیے کہ علمی صلاحیت کے اندر استحکام اور مضبوطی پیدا کرنا، اور دوسرے نمبر پر یہ علمی صلاحیت، عملی صلاحیت اور تدریسی صلاحیت اور تربیتی صلاحیت کہ تربیت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو بنیادی بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آہستہ آہستہ تدریجاً اس طریقے سے اپنے اسباق کو رکھے جائیں کہ ہر فن سے متعلق کتاب پڑھائی جائے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 یا 4 دفعہ وہ کتاب پڑھائی جائے کم سے کم، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے ہی بڑی کتاب جو دوسرے اگلے درجوں میں ہیں وہ کتابیں پڑھائی جائیں۔ اور پھر یہ بھی اس میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ آہستہ آہستہ مدرسے کے اور دوسرے امور جو شعبہ جات ہیں ان کی طرف بھی توجہ کی جائے، اور ان شعبہ جات کی ذمہ داری بھی کسی درجے میں قبول کرنی چاہیے۔ اس سے زندگی کے نشیب و فراز، طالب علم کی نفسیات اور مدرسے کے دوسرے امور کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ایک بنیادی بات ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اسباق نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں، بہت ہی جلد، بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے اسباق کو اوپر کی طرف لے کے جانا یہ اپنے علمی صلاحیت کو برباد کرنا ہے۔ در حقیقت جس طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف الفاظ کا انتقال یا الفاظ کو منتقل کرنا اپنے طالب علموں میں یہ ایک کمال نہیں ہوا کرتا، بلکہ اپنا تدریسی تجربہ اور جو صلاحیت ہے کہ کس وقت کون سا لفظ بولنا ہے، کیا طریقہ تدریس ہونا چاہیے، کس طریقے سے طالب علموں کی باتوں کو سمجھنا ہے، اپنی باتوں کو ان تک پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، یہ تمام باتیں بہت جلد بہت اچھے انداز سے نہیں آیا کرتی جب تک کہ اس کے اوپر سالوں محنت نہیں کی جائے۔ جو بھی چیز فطری طریقے کی آتی ہے تو اس فطری طریقے سے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بجائے اچھائی کے برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔
تو لہٰذا استاد کا کام طالب علموں میں اپنا تجربہ اور صلاحیت منتقل کرنا ہوا کرتا ہے۔ طالب علموں میں ایک ماہر استاد ہی یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ یکدم بڑی بڑی اونچی اونچی کتابیں اگر پڑھا لی جائیں گی تو صلاحیت منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز اس استاد کے پاس موجود ہی نہیں۔ اور خاص طور سے اس بات کی طرف دھیان رکھا جائے کہ جب کسی قدر مدرسے کے اور دوسرے شعبوں سے خاطر خواہ واقفیت ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اس کا تجربہ حاصل ہو جائے تو اپنی پھر صلاحیتوں کو زیادہ تدریس کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ دوسری ذمہ داریوں سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سبکدوش کر دینا چاہیے یا ان ذمہ داریوں کا کام مختصر کر دینا چاہیے۔ اب اگر جب اپنی صلاحیتوں کو تدریس کی طرف زیادہ موڑ رہا ہے اور ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہے یا ان میں اختصار سے کام لے رہا ہے، تو اب استاد کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ 3-4 گھنٹوں سے زیادہ 5 گھنٹے بھی تدریس کے لیے مختص کر لے تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ ان 10 سالوں کے بعد جس میں اس نے خوب محنت کر کے آخر تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے، تو اب اگر وہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے تو اچھے انداز سے اس کی طرف توجہ کریں۔ دیکھیں، کام کے صحیح معنوں میں جب آدمی تدریس کرتا ہے تو تدریس اگر شروع کرتا ہے، مثال کے طور سے عام طور سے جو ہمارے ہاں طالب علم فارغ ہوتے ہیں 23-24 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، تو اگر 23-24 سال کی عمر سے وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو تقریباً 25 سال کی عمر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 50 سال کی عمر سے پہلے تک بہت اچھے انداز سے خوب محنت کی جا سکتی ہے اور خوب اچھے انداز سے وہ ملکہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور خوب اچھے اور بہترین انداز سے تدریس کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محنت جو وہ 23-24 25-30 سال تک کیا کرتا تھا، اب وہ محنت استاد سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اب چونکہ معاملات اور بھی ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اور ذمہ داریاں بھی سر پر آ چکی ہوتی ہیں، اور وہ بات جو پہلے ایام میں ہوا کرتی تھی وہ بھی نہیں ہوتی، اور جو مدرسے کے اور جو ہمارا جو ادارے ہیں ان کی اور ذمہ داریاں بھی ایسے شخص کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں کہ جس میں مختلف شعبوں کی نظامت اور بہت ساری چیزوں کی دیکھ بھال بھی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ جل شانہ ایسا ملکہ اس کو حاصل یعنی اس کو ایسا ملکہ عطا فرما دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ایک محنتی ایک استاد کر چکا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اسباق کی پھر تقسیم جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہوا کرتی، اور جو پیچھے آنے والے جو دوسرے فاضلین ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کو لے لیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ معاملہ بھی اب چونکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں آدمی آ جاتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہوا کرتی، تو در حقیقت کام کرنے کے یعنی در حقیقت کام کرنے کے جو حالات ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، جو عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوا کرتی ہے۔ اس جوانی کے اندر خوب محنت کر لینی چاہیے اور خوب اس کا جو ہے وہ اس کو کام میں لے کے آنا چاہیے۔ اس طریقے سے 7-8 گھنٹے 5 گھنٹے اگر وہ تدریس کرتا ہے، 5 گھنٹے اگر وہ تدریس کرتا ہے تو وہ تدریس کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں رہے گا۔ پھر آگے جا کے پھر اس طریقے سے ہو جایا کرتا ہے کہ وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے استاد کہ وہ بہت سے بہت 3 یا 4 گھنٹے پڑھا لیتا ہے، اور پھر اتنے ہی اسباق اس سے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر پڑھائیں گے تو نہ تو اس کے اندر اتنی طاقت رہتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنے اسباب ہوتے ہیں، اور نہ ہی اتنے حالات ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو پڑھا سکے۔
تو لہٰذا بہت 3 یا 4 گھنٹے پھر 50-55 سال کی عمر میں جب آدمی ہو جاتا ہے تو یہ تدریس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس طریقے سے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ اپنے لیے کوئی حدیث پاک کی کتاب یا کوئی فنی کتاب مختص کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی اپنے آنے والے اور دوسرے طالب علموں کو اپنے تجربات سے، اپنے تدریسی فن سے مستفید کرنا چاہیے۔ مثال کے طور سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ بیضاوی شریف پڑھاتا ہے تو کئی سالوں سے وہ بیضاوی شریف پڑھاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مشکوٰۃ شریف پڑھاتا ہے تو وہ کئی سالوں سے مشکوٰۃ شریف پڑھاتا رہتا ہے، تو وہ مشکوٰۃ شریف میں بہت ماہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر اس کو اسی سال کی ہدایہ ثالث دی جائے یا ہدایہ رابع دی جائے تو پھر یہ تیسرا حصہ چوتھا حصہ پڑھانے میں تکلف محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ بھئی میرے حصے میں یہ آ گئی ہے، میں کئی سال تک یہ پڑھاتا رہوں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ جس وقت آپ کا یہ حالات تھے کہ جس وقت آپ ہر فن کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ہر ایک چیز کو اپنے یعنی علم میں لانے کے لیے اور پڑھانے کے لیے آپ تمام کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور ان کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب بھی جب آپ کو اللہ جل شانہ نے اس مرتبے پر فائز فرمایا تو اس موقع پر بھی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ بڑی کتابوں میں، بڑے درجات میں جب اسباق پہنچیں تو پھر اس میں بھی انشاءاللہ العزیز اور طالب علموں کو، آنے والے لوگوں کو پھر اپنے ان تجربات سے، اپنے علمی صلاحیتوں سے، اپنے تعلیمی صلاحیتوں سے، اپنی تربیتی صلاحیتوں سے جو ہے وہ ان کو مستفید کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا صرف اور صرف اس چیز پر اکتفا کر لیا جائے کہ کوئی بڑی ایک کتاب لی جائے اور دوسری کتابیں جو ہے وہ نہیں پڑھائی جائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کتاب، بڑے ہونے کے بعد بھی ہر ایک کتاب پڑھانی چاہیے۔ تو لہٰذا 4 یا 5 گھنٹے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو 4 یا 5 گھنٹے وہ تدریس کر سکتا ہے، اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوا کرتا، اور اسی طریقے سے اس کو عدل بدل کر کے ہر کتاب پڑھانی چاہیے۔ حدیث پاک کی بھی ہر کتاب پڑھانی چاہیے، تفسیر کی ہر کتاب پڑھانی چاہیے، فقہ کی ہر موضوع کی ہر ایک کتاب اس کو پڑھانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر کسی جگہ پڑھائی جائے تو یہ بھی انسان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔